شریف میں جناب سیدہ کو سرکار کی بارگاہ میں رخصت کیا گیا تھا۔ تو یہ مرد اور عورت کی کم از کم عمر بلوغت ہے، اور جو آخری حد بلوغت ہے اس میں اختلاف ہے 18 برس یا 17 برس، 18 ہو یا 17 ہو، مگر یہ عمر ہے منتہائی بلوغت کی۔ اور اس کے بعد جوانی کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ کہ 18 برس سے شروع ہو کر 24ویں برس تک جوانی پرورش پاتی ہے، جوانی ابھرتی چلی جاتی ہے، اور 24ویں برس کے بعد پھر جوانی کتنا زمانہ باقی رہتی ہے؟ اگر کوئی بددیانتی نہ کرے تو نارمل حالات میں جوانی کی عمر 6 برس ہے، 30 برس تک آدمی جوان رہتا ہے۔ جو 31واں برس ہے وہ سن کہولت ہے، ادھیڑ عمر، اس کو پنجابی میں ادکھڑ کہتے ہو، ادھیڑ عمر۔ یہ 20 برس کا زمانہ ادھیڑ عمر کا ہے۔ 51ویں برس سے شیخوخیت شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپا، اور 17ویں برس تک بڑھاپا رہتا ہے۔ اس سے آگے جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں شیخوخیت فانیہ، یعنی بابے کی گاڑی اب ایسے بھنور میں داخل ہو گئی ہے، آگے ہی آگے جائے گا، پیچھے واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں میری گاڑی ایسے چکر میں پڑ گئی ہوئی ہے کہ اب آگے ہی آگے جانا ہے، واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ آگے بھی جوانی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر زندہ رکھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے 225 برس کی عمر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک دھکے سے قصر ابیض کو توڑا، یعنی شاہی قلعہ۔ حضرت سلمان فارسی حضرت حیدر کرار کے دھڑے کے لوگوں میں سے تھے۔ تمام کتابوں نے لکھا ہے کہ کل امت مسلمہ میں سب سے افضل جس کو حضرت سلمان فارسی جانتے تھے وہ جناب حیدر کرار، اور تمام معاملات میں ان کا ساتھ زندگی بھر دیا ہے۔ تو مولا مرتا نے بائیں ہاتھ سے قلعے کا دروازہ توڑا اور ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 225 برس کی عمر میں قصر ابیض یعنی سلطنت ایرانیہ کے شاہی محل کا دروازہ ایک دھکے سے توڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا، میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اسماء الرجال کی کتابوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زندگی پر کچھ تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت آپ کی عمر 14 برس تھی۔ 10 برس لگاتار سرکار کی بارگاہ میں رہے۔ علامہ ابراہیم بیجوری المواہب اللدنیہ علی الشمائل المحمدیہ ایک جلد کی کتاب ہے، وہ شمائل کی کتاب ہے۔ یہ جو المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ یہ امام قسطلانی کی کتاب ہے۔ تو امام قسطلانی نے سیرت پر کتاب لکھی ہے، ابراہیم بیجوری نے سرکار کی شمائل پر کتاب لکھی ہے، اور وہ بڑی کامیاب ہے، انہیں بہت کم ملتی ہے، مگر الحمدللہ میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ کسی عالم دین نے مجھے دی تھی، آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ 10 سال کی طویل مدت سرکار کی بارگاہ میں رہا ہوں، لیکن سرکار نے کسی کام کے چھوڑنے پر مجھے ڈانٹا نہیں کہ کیوں چھوڑا ہے، کسی کام کے کرنے پر مجھے ڈانٹا نہیں کہ کیوں کیا ہے۔ بظاہر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ اس قدر شفقت برتا کرتے تھے کہ برسوں گزر جاتے کبھی ڈانٹتے نہیں تھے۔ لیکن ابراہیم بیجوری رحمۃ اللہ علیہ اس معنی کی مزاحمت کرتے ہیں، ہاں کہتے ہیں یہ معنی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جس کی خاموشی کے پاس قوت لیجسلیشن ہو، قوت قانون سازی ہو، وہ اگر کسی بری بات پر چپ رہے تو وہ لیگلائز ہو جائے گی کہ نہیں؟ یعنی حدیث تقریری کے ذریعے سے اس کی تائید ہو جائے گی کہ نہیں؟ اگر آئندہ وہ کوئی کام کرنا چاہے
تو یہ ثبوت اس کے لیے کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ فلاں آدمی نے سرکار کی بارگاہ میں یہ کام کیا اور سرکار نے اس کو ڈانٹا نہیں، سرکار چپ رہے؟ تو سرکار کی خاموشی کے پاس قوت قانون سازی ہے، تو پھر چپ رہنا جو ہے کسی برے کام پر، یہ سرکار کی شان کے لائق تو نہیں ہے۔ کوئی کام کرے لیکن قابل گرفت ہو، سرکار اس کو منع نہ کرے، تو سرکار کی اس خاموشی سے جو قانونی تقنین ہے، یعنی سرکار کی قانون سازی کی جو پاور ہے، اس کی روح سے وہ ایک پازیٹو لا بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا کہ سرکار کی بارگاہ میں فلاں نے یہ کام کیا، سرکار موجود تھے لیکن سرکار نے اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائی، اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کام جائز تھا۔ کہ پھر اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ایکشن اور اومیشن قابل اعتراض ہوں اور سرکار نہ ڈانٹے تو وہ ایک پازیٹو لا بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا، ایک مثبت قانون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر یہ کس طرح باور کریں کہ ہر اچھے برے کام پر کہیں بھی سرکاری دو عالم السلام نے تقسیم و آفرین بھی نہیں کی اور ڈانٹا بھی نہیں؟ کہا دراصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ انہوں نے کوئی قابل اعتراض کام کیا تو سرکار نے ڈانٹا نہیں، یا کوئی قابل اعتراض اومیشن تھی، ایسا ترک فعل تھا جو انہیں کرنا چاہیے تھا تو نہیں کیا تو سرکار نے اس پر ڈانٹا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ نگاہ مصطفیٰ نے ان کا ایسا قانون اور رضائے الہی کا ایک پیکر بنا دیا تھا کہ ان کا ہر ایکشن اور امیشن رضائے الہی کے مطابق ہوتا تھا، اس لیے سرکار کا خاموش رہنا خاموشی کے معنی نہیں دیتا، قانون سازی کے معنی دیتا ہے۔ اس پر اسماء الرجال کی کتابوں نے خاص طور پر ولی الدین تبریزی نے اکمال فی اسماء الرجال کے اندر لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار خوش رہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 بیٹے دیے، ہاں نرینا، لوگ دعائیں کرا کرا کے مر گئے، نبی پاک علیہ السلام کی خوشی یہ پروردگار عالم کی تقدیر ساز بنتی ہے۔ اب سے شکوہ ہے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ سرکار کی رضا کو انسان کے مقدر میں کتنا دخل ہے؟ 100 بیٹے عطا فرمائے، گو ان کی تعداد میں اختلاف ہے، 118 تک بھی لکھے ہیں اور 90 تک بھی لکھے، لیکن زیادہ معتبر یہی ہے کہ 100 بیٹے دیے اور 100 کے 100 زندہ رہے۔ اب ان کے لیے روٹی کہاں سے آئے؟ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر والے کہتے ہیں ہمارے باغ میں پھل نہیں آتے صحیح طور پر، تھوڑا چلتے تیرے باغ میں۔ ایک مرتبہ سرکار گزر گئے، سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگ گیا۔ تو ایک سال میں 2 مرتبہ پھل دینا، یہ جتنا سعودی عربیہ کا ایگریکلچر ہے آج تک اس کی شہادت نہیں دیتا۔ جتنے باٹنسٹ ہیں یعنی ماہرین نباتات، وہ کہتے ہیں حجاز کی سرزمین میں جو اصولی طور پر پانی کی کمیابی کا علاقہ ہے، جہاں پانی بہت کم ہوتا ہے، تو ایسے علاقوں میں کسی باغ کا 1 مرتبہ بھی پھل دینا بڑی یادگاری بات ہے، چاہے کہ ایک سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگ جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی وجہ سے باڈی میں نشو و نما بھی جلدی آتی ہے، پھلوں پھولوں میں بھی نشو و نما جلدی آتی ہے۔ جیسے کہ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں 1 سال میں 2 سال جتنا بڑا ہو جاتا تھا۔ اس سے کچھ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار نور ہیں۔ آج کی فزکس اس کی حمایت کرتی ہے، آج کی فزکس اس کی حمایت کرتی ہے۔ آپ اگر ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں سال بھر میں دھوپ بہت کم لگتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں یا پھولوں کے گملے رکھے ہوئے ہیں، ان پر لائٹیں جلائی ہوئی ہیں۔ تو میں تھرمسو وغیرہ میں اور ناروک وغیرہ میں جہاں سال کے کوئی باقی سارے موسموں میں سورج ڈوبتا ہے مگر 22-23 دن ان علاقوں میں سورج ڈوبتا نہیں، ایسے گھومتا نظر آتا ہے۔ اس پر بڑی شدید بحث ہے کہ اس جگہوں میں نماز کس طرح پڑھی جائے، روزہ کس طرح رکھا جائے، کہ کیونکہ جو عبادات موقتہ ہیں